اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیتا ہے تے این اٹھ کے ٹور پہ ہو کہ میں محفل ہی ختم ہو گیا. تمام احباب تو گزارش ہے کہ تشریف رکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فری احباب ذبکا ہے. جس طرح مجھے حکم ہوا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نعرہ حیدری احباب ذبکا ہے. جس طرح حکم ہوا انشاءاللہ بلا تمہید حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی جملے سے میں ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں. جڑا سجدہ نال محبت کرتا ہے اے جننے بیٹھے نے ذرا بولو سبحان اللہ. اے سٹیج والے ذرا ایک باری بولو نا. اہل سادات اکرام انہاں دی میں داد لینا چاہنا، محبت لینا چاہنا، ذرا ایک باری بولو سبحان اللہ. احباب ذوقار جنوں سجدہ دے نال پیار ہے، جڑا سجدہ نو مندا ہے، سجدہ دا نوکر ہے، سجدہ دا کمی ہے. لو توجہ، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وٹیرا ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے. احباب ذوقار اس بندے نال میری گل نہیں. کوئی وٹیرا بن کے آیا ہے، کوئی ایم پی اے بن کے آیا ہے، کوئی وٹا بن کے آیا ہے، اس بندے نال گل نہیں. جڑا سجدہ دا نوکر بن کے آیا ہے ذرا ہاتھ جا کے آکو سبحان اللہ. سیدہ طیبہ فاطمہ زاہدہ شاکرہ آمینہ حافظہ میرے نبی کی عظیم بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد میں گیا، جو بھی آکے سیدہ دے درد میں گیا. جڑا سجدہ دے در تے آکے بیٹھا سجدہ کو منگدا ہے تے احباب ذوقار پھر ہوندا کی ہے کہ جو بھی آکے سجدہ دے در تے بہ گیا او خالی کاسا لے کے آیا بھر کے لے گیا. خالی کاسا لے کے آیا بھر کے لے گیا، جو بھی آکے سیدہ دے درد میں گیا، جو بھی آکے سیدہ. اس جملے دے نال توجہ احباب ذوقار سٹیج والے توجہ کرن. سید زاد جڑے گئے نے توجہ کرن. احباب ذوقار چکی چلتی پئی، چکی چل رہی، چلانے والا نظر نہیں آتا. حسن و حسین کا جھولا ہل رہا مگر ہلانے والا نظر نہیں آتا. تو پھر کہنا پڑے گا نا میں کچھ پنجتن پاک دی شان دسا فخر جس دے کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی اسرافیل ورگے میکائیل ورگے تے بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی گھیر دے پھرن جبریل ورگے ہو گئی. ادب 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 دی حد سردارے تھے بوہا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے. فاطمہ جسنو دعا دے وے اخاسے دے وے اخاسے دنیا سنو جان دی غازی عباسے غازی عباسے کٹ گئے بازو علموے پھر نہ چھڑیا انجتے ہوتے یہ وفا غازی جگنو کہہ گئے. نعرہ حیدری سیدہ دے درد میں گیا مجھے گیا جو میں گیا. احباب ذوقار بات ختم کر رہا ہوں. جدو توجہ ملے نا ہر پاسوں تے پھر بندے نو پڑھن دی وچ آسا آندی ہے. جدو بندہ ویندا رہے نا تے پھر گل دا مزہ نہیں آندا. میں سجدہ دا ذکر کر رہا کسی عام بندے دا ذکر نہیں کر رہا تے گل پھر بھی اگے پیچھے بندہ سنے نا تے گل سمجھ دے وچ نہیں آندی. لو میں گل مکا رہا
یہ گل کر کے تے میں مائک چھڑ دینا ہے تے انشاءاللہ میں دعوت دے دینی ہے. اس صبح ساڈے نقیب محفل صاحب نے انشاءاللہ او باقی نعت خان پڑھان گے. لیکن میرے جملے ضائع ہوئے, قتل ہوئے, لیکن یہ جملہ ضائع نہ کرنا خدا دا واسطہ ہے. توجہ, اباب ذی بکار سر حسین نیزے کی نوک پر, سر حسین نیزے کی نوک پر سر کٹ گیا. لوگوں نے ڈھول بجائے, تالیاں بجائی. سیدہ زینب سے رہا نہ گیا, سیدہ زینب سے رہا نہ گیا. آپ نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ. اباب ذی بکار یزید کے دربار میں سرناٹا چھا گیا. اڑتے ہوئے پرندے رک گئے, چلتا ہوا پانی رک گیا. آپ نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا کہ اے یزیدیو خاموش. گولڑا کے تاجدار پیر نصیر الدین شاہ صاحب, آپ کا قلم اٹھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, سرما اہل سنت, حضرت علامہ مولانا سونا ماہر چشتی صاحب, آپ سٹیج پر جلوہ. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. جی ٹھیک. سیرپور والے کوئی عام بندے نہیں بلکہ سجدہ دے نوکر نے, مولا کائنات دے نوکر نے, منن والے بیٹھے نے. ہاتھاں نوں چاہ کے سینے دا ٹل لا کے ذرا بولو ہاں نعرہ ہے, نعرہ ہے. قبلہ مولا علی تو جیڑا ہووے دور, مولا علی تو جیڑا ہووے دور, کدے مصطفیٰ دے قریب نہیں ہو سکتا. اس درد ٹکڑے کھان والا محشر تک قریب نہیں ہو سکتا. جنہیں کیتا حیدر نو ناراض یارو, راضی اس تے رب دا حبیب نہیں ہو سکتا. تے جندی کنڈ تے, جندی کنڈ تے, جندی کنڈ تے ہووے حد علی دا, ہوئے دا مارا نصیب نہیں ہو سکتا. حیدر, 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 نعرہ حیدر. آپ یہ سمجھیں کہ میرے جیسے نالائق جنہیں سن کر خطیب بنے اور ان کی تقریریں سن کے ہم فیض یاب ہوتے رہے, سید نجم شاہ صاحب حافظہ اللہ, اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. مسند صدارت پر قصور سے شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. مجھے مدعو کرنے والے ہاشمی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کی حویلی لکھا کے بزرگ عالم حضرت مفتی ابن مفتی استاد الاساتذہ قبلہ تشریف فرما ہے. اور جو یعنی یہ ممبر ہے, یہ علماء کا ایک گلدستے کی طرح سجا ہوا ممبر ہے جو مجھے علم میں مجھ سے سینئر نظر آ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اللہ کے قرب میں بھی یہ مجھ سے افضل ہیں. آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں, آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. میں بڑا نالائق آدمی ہوں, کسی نہ کام کا ہوں. یہ بھی مہربانی ہے کہ کسی نعت خان کا ٹائم تھا لیکن مجھ بیمار کو ممبر دے دیا گیا, مائک میرے سپرد کیا گیا. مجھے امید ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنی عزت پہلے مہمان کو دی جائے آخری مہمان تک اتنی عزت دیتے ہیں. تو ایک مہمان نعت خواہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, آصف چشتی صاحب ہیں یہاں پہ؟ اچھا ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضور کے نعت خواہ جو آپ کے مہمان ہیں
ان کو پریشان نہیں کریں گے آپ، نا نہیں کریں گے نا؟ میں گفتگو کے لیے، سبق سنانے کے لیے علماء کی بارگاہ میں نے جس آیت یعنی مجیدہ کو سہارا لیا ہے، جس آیت مقدسہ سے، یہ سورہ نساء سے ہے، چوتھا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور جو آیت ہے یہ 82 نمبر آیت ہے۔ بیٹا میرے سردار میری طرف دیکھنا ہے، پیچھے آگے نہیں دیکھو۔ حسب استطاعت علم اور با فیضان زہد الانبیاء، بابا فرید پاک۔ میری طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ میں یہ منبر چھوڑوں تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن۔ چند بندے ہیں جنہوں نے قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ دیا۔ مجمع بڑا خوبصورت ہے۔ آپ لوگوں کی عزت میرے دل میں 2 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح سے آپ لوگوں کی عزت ہے میرے دل میں۔ ایک نکر آپ کو پاک پتن کی لگتی ہے، ایک نکر آپ کو قصور کی لگتی ہے، اور ایک نکر آپ کو حجرہ شاہ مقیم کی لگتی ہے، اور چوتھی نکر آپ کو، جیتے رہیں اللہ عمر دراز کرے آپ کی برکت دے، چوتھی نکر آپ کو فقیہ اعظم کی لگتی ہے۔ ان 4 نکروں کے درمیان کی مٹی سے آپ نکلے ہیں۔ آپ اندازہ کریں آپ کا کیا سٹیٹس ہے کہ آپ کو ایک طرف سے بابا فرید کی مٹی لگی ہے۔ یہ بات چھوٹی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پر۔ ایک طرف سے آپ کو بلے شاہ کی مٹی لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے آپ کو فقیہ اعظم کی مٹی لگی، بہت بڑی بات۔ بڑے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بندے نہیں ہیں آپ میرے سامنے، لیکن میری عرض سنیں کہ میری گفتگو سنیوں کے لیے نہیں ہوتی، تمام مکاتب فکر کے لیے میرا پیغام ہے۔ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن۔ مجھے نہیں مزہ آیا یار، بیٹا نہیں چاہیے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، بس میں مزے میں ہوں، میری طرف توجہ کریں۔ آپ نے بات کرنی ہے تو پھر میں نے بات آگے چلانی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ نہیں مزہ آیا یار۔ دیکھیں میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ آگے نہیں میں چل سکتا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ سلامت بکرامت رکھیں۔ مجھے مزہ آ گیا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف پاتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس میں اگر 2 باتیں ہوتی نا تو یہ میرا کلام ہی نہ ہوتا۔ اس میں تضاد نہیں ہے۔ میں اللہ بھئی اوے بیٹا، اچھا بیٹا تھوڑی دیر رک جائیں آپ، بس اب بیٹھ جائیں میرا بچہ، کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، کچھ نہیں ہونے لگا۔ پھر ایک دفعہ توجہ کریں کہ وہ بندہ نہیں ٹھیک ہوتا جو یہاں بات کچھ اور کرے اور چوک میں جا کے بات سے مکر جائے۔
دو باتیں کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ بندہ نہیں ٹھیک جو دو باتیں کرے، میں اللہ ہوں کہ دو باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ دو باتیں نہیں کرتا. اللہ دو باتیں، اور اگر قرآن میں دو باتیں ہوں تو پھر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. بس آیت آپ تک پہنچ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ پریفیس اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے، تمہید پوری ہے. تقریر شروع کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن میں دو باتیں نہیں ہیں. قرآن میں سارے بولو ذرا، قرآن میں ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے. میں سورہ الزمر کو دیکھ رہا ہوں، 39واں سورہ ہے، 44 نمبر آیت بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ شفاعت جمیعا. محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھولو اور ان سے کہہ دو کہ کوئی نہیں بخشوا سکتا، بخشنے والا تو صرف اللہ ہے، شفاعت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشوا نہیں سکتا. لو جی آپ سب کٹھے ہیں ایک فقیر کے عرس پر، اس لیے کٹھے ہیں کہ آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ گناہ گار ہیں، یہ اللہ کا ولی ہماری بخشش کروائے گا. میں پاک پتن آتا ہوں اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ گناہ گار ہوں، پاک پتن کا تاجدار میری بخشش کروائے گا. کچھ لوگ قصور جاتے ہیں اس لیے کہ بلے شاہ قصور کا شہنشاہ ان کی بخشش کروائے گا. کچھ بندے مدینے جا رہے ہیں کہ مدینے والی سرکار ہماری بخشش کروائیں گے. رک جاؤ، سنو، ٹھہرو. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے للہ شفاعت جمیعہ، شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی بخشوا سکتا ہی نہیں. یہ آیت ہے قرآن کی. میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے، یہ 18واں سورہ ہے اور ابھی میں 44ویں آیت کو لے رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک الولایۃ للہ الحق. دیکھو کوئی ولی نہیں ہے، صرف اللہ ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. بھئی میں کیسے آگے چلوں گا؟ یہ قرآن ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، صرف اللہ ولی ہے. دیکھیں میرے صاحبوں، میرے سرداروں، مجھے سورہ انعام سامنے آ رہا ہے، یہ 6واں سورہ ہے. میں 57 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ. سنو، کسی کا حکم نہیں ماننا، حکم تو صرف اللہ کا ہے، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے. میرا خیال ہے اس آیت پر میرا زیادہ زور نہیں لگے گا. یہ آیت تو آپ کو آپ کے ابا جی ہی صبح سمجھا لیں گے. جب صبح آپ کے والد صاحب کہیں گے نا اٹھ مجھاں چو جا کے، بستر میں سے منہ نکال کے کہیے گا گجرانوالہ سے رات شاہ جی آئے تھے، انہوں نے آیت پڑھ کے بتایا ہے حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے. ابا تو اللہ تے نہیں نا. اگر ابے کے ڈنڈوں میں زور ہوا تو ابا آیت کا اگلا ترجمہ خود سمجھا لے گا کہ تو سن کر کیا آیا ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، بہرحال آیت یہی کہہ رہی ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، ولی صرف اللہ ہے، بخشنے والا صرف. بھئی یہ آواز آ جاتی تو میرا دل خوش ہوتا، صرف اللہ. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ عاشوراء سامنے آ رہی ہے، یہ 42واں سورہ ہے. میں ایک کم 50 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ इनासम व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर। देखो बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के अलावा। हजूर साहबजाद साहब आप ठीक हैं, तबीयत सेहत मिजाज आपकी। बेटियां मैंने आपको मिला नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं आपको। भाई बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के अलावा कोई बेटियां बेटे नहीं दे सकता। बेटियां बेटे सिर्फ अल्लाह देता है। देखें सूरह जिन सामने आ रही है, 72 नंबर सूरा है और 18 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मस्जिद किसी और की नहीं है, अल्लाह की है। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा? फिर से पढ़ना चाहता हूं। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू मा अल्लाहि अहदा, मस्जिद में तो किसी और का नाम ना लो, सिर्फ अल्लाह का लो। अल्लाह के अलावा मस्जिद में किसी का नाम ना लो। अगर आपने आयत सुन ली तो सुबह आपकी मस्जिद के इमाम जब आज़ान दें और जब वो कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप पीछे से स्पीकर बंद कर दें। अगर वो मुअज्जिन कहे कि ये की तई, तो आप उससे कहें मैंने रात आयत सुनी है, मस्जिद में किसी और का नाम नहीं लेना। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है। फला तदू मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा यहां किसी को नहीं पुकारा जाएगा, कोई नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। मस्जिद तो सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के अलावा तो कोई बख्शवा नहीं सकता, तो आप पाक पतन क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के अलावा तो वली कोई नहीं, तो आप वली के उर्स पर क्या लेने आ गए हैं? आप इनको वली कैसे मान गए हैं? भाई अल्लाह के अलावा तो किसी का कोई हुक्म नहीं है। आपकी तवज्जो है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। भाई मुझे सूरह अल कहफ की 17 नंबर आयत सामने आ रही है, मई यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कयामत का मालिक अल्लाह है। कयामत किसी के बाप की नहीं, अल्लाह की है। मुझे मजा आ रहा है। देखें मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे सूरह बकर सामने आ रही है, बुजुर्ग मेरा सबक सुन रहे हैं। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, नहीं मैं इससे पीछे आयत पढ़ता हूं। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसल्लम बाउदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरम। भाई नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं इधर देखो यार, इधर उधर नहीं देखो मेरे बच्चों, मेरी तरफ देखे। युदिल्लु बिही कसीरम, रुक जाओ। अल्लाह फरमा रहे कसरत से कुरान की तिलावत के बाद बंदों को कुरान गुमराह करेगा। कसरत से कुरान जब बंदे पढ़ेंगे तो बंदों को कुरान गुमराह करेगा, बंदों को कुरान गुमराह करेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया वयहदी बिही कसीरा, कसरत से बंदों को कुरान हिदायत देगा। या अल्लाह ये गुमराह किन्हें करेगा? फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिकों को। पीर भाई फासिकों को पता यार, मेरी मजबूरी समझे, मैं आपकी जरा भी बेतवजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। आप इधर उधर देखते हैं, मैं मरने वाला हो जाता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं यार। एक दफा सुभान अल्लाह कह लीजिए।
ہم بات ایسے سنتے کہ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی استاد بات کر رہا ہے اور ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں. ویسے میں استاد تو نہیں ہوں، نالائق سا بندہ ہوں، لیکن آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. پھر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ بور ہو جائیں. مجھے نہیں شعر آتے، مجھے نہیں واقعات آتے، میں کسے کہانیاں پڑھنے کا ممبر پر عادی نہیں ہوں. میرے تو ماں باپ دادا پردادا کے قصے نہیں ختم ہو سکتے اگر میں کسے پڑھنے پر آ جاؤں تو. بھائی میں اپنے بزرگوں کے قصے نہیں ختم کر سکتا اگر میں قصے پڑھنے پر آ جاؤں تو. لیکن میں آپ کا قصوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں نے جو آیت پڑھی ہے میں وہ آپ کے سینے تک لے کر آنا چاہتا ہوں. میرا جسم کانپ رہا ہے سفر کر کے، کپ کپی ہے، ڈائبٹیز ہے مجھے، لیکن میں کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہا. میں آپ کی نوکری میں ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں. کثرت سے بندے قرآن پڑھیں گے اور قرآن انہیں گمراہ کرے گا، اور کثرت سے بندے قرآن پڑھیں گے اور قرآن انہیں ہدایت دے گا. گمراہ کنہیں کرے گا؟ یضل بہ الا الفاسقین. فاسق قرآن نہ پڑھو، فاسقو قرآن نہ پڑھو. تم جتنا قرآن پڑھتے ہو تمہاری گمراہی بڑھتی ہے، قرآن تمہیں گمراہی دیتا ہے. اب میں کہوں کہ آپ کے بصیر پور میں سارے اہل حدیث فاسق ہیں؟ نہیں کہوں گا. میں آپ سے کہوں آپ کے دیوبندی یا شیعہ یا فلانے فاسق ہیں؟ نہیں، میں کسی کو فاسق نہیں کہہ رہا، بلکہ میں قرآن سے پوچھتا ہوں. میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن فاسق کسے کہتا ہے. اللہ فرمایا الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اللہ فرماتا ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے جی، طالب علمانہ ذمہ داری ہے میری. اللہ فرماتا ہے جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہ آئے وہ فاسق ہے. جسے اپنے بزرگوں کی، اپنے برادری کی، اپنے خاندان کے بزرگوں کی سمجھ نہ آئے وہ فاسق ہے. جسے اپنے چاچے تائے کی سمجھ نہ آئے وہ قرآن نہ پکڑے. وہ جتنا قرآن پڑھتا ہے وہ اتنا گمراہ ہوتا ہے. اب جسے اپنے بابے دادے کی سمجھ نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کرتا ہے. تو جسے بابا فرید کی سمجھ نہ آئے، آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب والا، نہیں مجھے مزہ آیا، یا مجھے ممبر سے چھڑا دیں یا بات کریں میرے ساتھ. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں قرآن اسے فاسق کہتا ہے جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہ آئے. قرآن پڑھ کر اس کی گمراہی بڑھتی ہے. جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہ آئے، یار جسے اپنے بابوں کا پتہ نہیں چل رہا قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے. تو جسے ہمارے ولیوں کی سمجھ نہ آئے قرآن اسے ہدایت کیسے دے گا؟ اب جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گے. اب پتہ چلا میں یہ جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے بزرگوں کی خبر ہونا لازمی ہے. جسے بزرگوں کا نہیں پتا، جسے بابوں کا نہیں پتا. مجھے دکھ لگا آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ کہنے پر. اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے اینک پہن کر نہیں بول سکی. یارا کیا کر رہے ہو آپ سامنے بیٹھو. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہیں آئی قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے. تو جسے پاک پتن والے فرید کی سمجھ نہ آئے، یا داتا علی حجویری کی سمجھ نہ آئے، یا بلے شاہ کی سمجھ نہ آئے، یا بابا سلطان العارفین کی سمجھ نہ آئے، یا غوث العظم کی سمجھ نہ آئے، قرآن اسے ہدایت کیسے دے گا؟ اب پتہ چلا ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی معرفت ہونا لازمی ہے. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب. اللہ ہی ہے جس کے پاس یہ غیب کا معاملہ ہے. لا یعلمھا الا ھو. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. کسی کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے. تو بھائی ہم مانتے ہیں نا اس آیت کو، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں تقریر شروع نہیں کر پا رہا آپ کے ٹھنڈے پن کی وجہ سے.
میرا خیال ہے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں لیکن آپ کے ٹھنڈے پن کی وجہ سے میں بات نہیں کر پا رہا. میں دیکھو جی میں عرض کرتا ہوں, مجھے یہاں پہ ایک آیت یاد آ رہی ہے سورہ لقمان سے, 31واں سورہ ہے, اور مجھے 34 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اگر منہ 34 نمبر نہیں بنتا تو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ میرے سامنے ہے, یہ مجھے سامنے آ گئی ہے, لیکن ریفرنس اتنا باریک ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ, شک نہ کرنا بارش کب ہوگی, نہیں, عندہ علم الساعۃ, قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو پتا ہے. قیامت کا کسی کو پتا نہیں ہے, قیامت کا اللہ کو پتا ہے. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں, میں پھر آیت پڑھتا ہوں. شک نہ کرنا قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. نہیں میں آگے چلوں گا, قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. قبلہ اب وہ بخاری کی حدیث میں کہاں لے کر جاؤں کہ صحابی مصطفیٰ کے پاس آیا ہے اور آ کے عرض کر رہے ہیں متا ساعۃ یا رسول اللہ, حضور یہ قیامت کب آئے گی. کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ قیامت کا تو صرف اللہ کو پتا ہے؟ یہ صحابی نبی سے کیوں پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, یہ میرے سامنے آیت ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی. مولانا کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی, کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی, کوئی نہیں جان. میں عرض کروں جسے اپنے بزرگوں کی سمجھ نہیں آ رہی اسے یہ خاک سمجھ آئے گا؟ جسے اپنوں کی سمجھ نہیں ہے اسے, میں عرض کروں میرے گجرانوالہ کے حضرت مفتی صاحب قبلہ استاد جی, میرے گجرانوالہ کے بہت بڑے اہل حدیث عالم, میں نے نام نہیں بتانا آپ کو, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, ان کا نام بڑا معروف ہے. صبح صبح ملاقات ہو گئی, یہ واقعہ, یہ خطابت نہیں ہو رہی, یہ حقیقت ہے, میں عرض کر رہا ہوں, یہ سچا واقعہ ہے. میں نے صبح صبح دیکھا کہ سبزی منڈی پوری کٹھی کر کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا قبلہ کوئی مہمان آئے ہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں شاہ جی مہمان تو نہیں آئے. تو میں نے کہا یہ اتنی زیادہ سبزی آپ لے کے جا رہے ہیں خیر تو ہے؟ مجھے کہنے لگے شاہ جی اگلے 8 دن بارش ہے. اگلے 8 دن بارش ہے. تو میں نے سوچا بارش میں نکلنا نہ پڑے, 8 دن کی سبزی لے جاؤں. میں نے مسکرا کے پوچھا قبلہ قرآن آیا ہے, کوئی وحی آئی ہے, کسی نبی نے کہا ہے, یا کسی ہمارے ولی کا قول ہے کہ 8 دن بارش ہے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بارش کا پتہ نہیں. آپ کو کس نے بتا دیا؟ ہنس کے کہنے لگے قبلہ رات کو پی ٹی وی پہ لڑکی آئی ہے, اس نے خبر دی ہے کہ رات سے 8 دن بارش ہے. میں ہنس پڑا قبلہ. میں نے کہا مولانا نہ ماننے پر آئے تو ہمارے پاک وطن والے بابے کو نہ مانے, اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو پی ٹی وی والوں کی بیٹی کی بات مان جائیں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, جس سے سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ بات کرو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اچھا یار 1 منٹ ٹھہرو ذرا, رک جاؤ. مجھے سورہ الحج سامنے آ گئی, یہ 22واں سورہ ہے, اور میں 70+ آیت دیکھ رہا ہوں. یہ میرے سامنے آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس. آپ بور تو نہیں ہوگے جی؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں نے ہر آیت کا جواب آیت سے دینا ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں میرے سامنے, میں آپ کے عرض کر رہا ہوں. جب میں نے تقریر شروع کرنی ہے میں نے ہر آیت کا جواب آیت سے لینا ہے. جسے آیت سے جتنی محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اب بڑا خوبصورت سننے والے لوگ ہیں, مجھے آپ کا پتہ ہے, میں آپ میں بڑی دفعہ آ چکا ہوں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج سے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے, کان کھول کر سنو. یہ ترجمہ ہے قرآن کا, کان کھول کر سنو. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کان کھول کر سنو, کان کھول کر سنو, کان کھول کر سنو.
یا اللہ کیا سنیں؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم مکھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں میں نے ہر آیت کا جواب آیت سے لینا ہے، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کو۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے وہ ان کے دسترخوان سے مکھی کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے جائے تو وہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو مکھی سے چاول کا دانہ نہیں چھین سکتے۔ مزہ آ رہا ہے۔ قبلہ جب میں نے پہلے دن اس آیت کا مطالعہ دیکھا تو یوٹیوب پر یہ آیت آئی، اس کی تلاوت آئی۔ تلاوت اس آیت کی تھی کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے، پیچھے دربار تھا داتا صاحب کا، پیچھے دربار تھا داتا صاحب کا، اور اوپر آیت چل رہی تھی یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب میں دکھاتا ہوں وہ کیا کیا بنا سکتے ہیں۔ نہیں آپ سننا چاہتے، میں کیسے بات آگے چلاؤں گا یارا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ دیکھیں افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اس قرآن میں دو باتیں مل جائیں تو یہ تو قرآن میرا کلام ہی نہیں، اللہ دو باتیں نہیں کرتا۔ اچھا لو میرے سرداروں تو پھر سنو، یہ آیت ہے سورہ الزمر کی، 39واں سورہ ہے اور 44ویں آیت ہے۔ قُلِ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، مت جانا پاک پتن تمہیں کوئی بخشوا نہیں سکتا، مت جانا قصور تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا، کسی ولی کے پاس مت جانا، کوئی نبی نہیں بخشوا سکتا، شفاعت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اب رک جاؤ ذرا، یہ سورہ نجم ہے 53 نمبر سورہ، اور یہ 26 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم کہ میں آسمان کے ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں نیچے اترو، محمد کی امت کی بخشش کی سفارش کرو۔ میں اللہ انہیں بخشنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اترو اور ان کی سفارش کرو۔ اب بصیر پور شریف والوں میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، چونکہ سورہ نجم کی 26 نمبر آیت نے کہا فرشتے بخشوائیں گے، تو میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ ان فرشتوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ آواز آئے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تو آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ درود کی تسبیحاں کرنے والے اگر بخشوا سکتے ہیں، ضائع کیا آپ نے جملہ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں۔ جی جیتے رہو۔ نہیں مجھے مولانا زیارت کرائے نعرہ کس نے لگایا؟ نا قبلہ ہے، صاحبزاد صاحب ہے، صاحبزاد صاحب دوبارہ نعرہ لگائے، میں دیکھوں کون چپ ہے بیٹھا ہوا۔ اللہ عمر دراز کرے قبلہ صاحبزادہ صاحب کی۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں میرے سرداروں، اگر درود کی تسبیحاں کرنے والے بخشوا سکتے ہیں، اگر درود کی تسبیحاں کرنے والے بخشوا سکتے ہیں، تو جن پر درود جا رہا ہے ہم علی پر کیسے شک کریں، ہم حسین پر کیسے شک کریں؟ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے۔ یار میں کیسے بات کروں؟ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ اسی اللہ نے کہا اطیعوا اللہ
अल्लाह की मानो, व आती रसूल, रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम बाबा फरीद का हुक्म मानो, तुम अबू बकर का हुक्म मानो, तुम जनाबे उमर का हुक्म मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम मौला अली का हुक्म मानो, तुम बुल्ले शाह का हुक्म मानो, ना हो तो मैं मुजरिम हूं सारी कौम का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, देखें, गुजारिश कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, अन्नल अर्दा लिल्लाह, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है, जमीन तो अल्लाह की है। उसी अल्लाह ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, वलकद कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून। शक ना करो, हमने फरीद को जमीन का वारिस बनाया। मैं कभी ये आयत, अगर मुझे इजाजत न देती तो मैं ये वाकया ना पढ़ता। तोहफे में किसी ने बाबा फरीद को जमीन का एक टुकड़ा दिया था, तो साथ वाले जमींदार ने बाबा फरीद पर हक शुफा का केस कर दिया। कटहरे में फरीद आ गए, सामने जज था कुर्सी पर, कहने लगा बाबा फरीद नाम है आपका, सुना है जमीन पर नाहक कब्जा किया है आपने। मुस्कुरा के पाक पतन का ताजदार जज से कहने लगा, तू मुझसे क्यों पूछता है, जमीन से क्यों नहीं पूछता कि वो किसकी है। अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून, जमीन तो फरीद की है। ठंडा बोल रहे हो, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अब वो जज परेशान हो गया कि क्या जमीन बोलेगी, जमीन बोलेगी। आप मुस्कुरा के कहने लगे, अगर कोई बुलवाने वाला होगा तो बोलेगी। जज अपनी आर्मी के साथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा, जमीन पर बैठा और शक्ल बाबा फरीद की देख रहा है। सरकार, मैं पूछूं ये किसकी है? फरमाया, इजाजत है, पूछिए किसकी है। जमीन पर हाथ रख के जज ने कहा, तू किसकी है? जमीन में से आवाज आई, जज साहब ये भी फरीद की है, जन्नत वाली भी फरीद की है। नहीं, ये जन्नत वाली फरीद की कैसे हो गई? नहीं, जमीन वाली तो आयत हो गई ना। ये जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है, जन्नत तो अल्लाह की है। कैसे आगे आयत पढ़ूं? जन्नत तो अल्लाह की है। उसी अल्लाह ने सूरह मरियम की 63 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। मैंने जन्नत का भी उन्हीं को वारिस बना दिया है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा, कयामत तो अल्लाह की है, महशर तो अल्लाह का है, मस्जिद तो अल्लाह की है, हिदायत तो अल्लाह की है, इल्मे गैब तो अल्लाह का है। मैं एक एक बात पर एक एक आयत पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़ूंगा, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल सकी। यार, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सीना तान के सुभान अल्लाह कहोगे। देखे, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमें कहते हैं बेटियां तो कोई नहीं दे सकता ना, बेटे तो कोई नहीं दे सकता ना। मुझे सूरह मरियम सामने आ रही है, ये 17 नंबर 19वां सूरा है, मुझे 17 नंबर आयत याद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फारसलना इलैहा रूहना फतमसल लहा बशरन सविया। हमने अपनी रूह को मरियम की तरफ भेजा और आज हमने उसे बशर बनाकर भेजा। या अल्लाह, ये कौन है? फरमाया जिब्रील है। किधर आया है? फरमाया मरियम की तरफ आया है। कैसे आया है? फरमाया बशर बनकर आया है। या अल्लाह, वो तो नूर है। फरमाया हाँ, हमारी मर्जी अगर आ जाए तो हम कभी कभी नूर को भी बशर बनाकर भेज देते। जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे जितनी समझ आ गई उसे मैं दाद देता हूं। जनाब,
اب مریم کے سامنے جبریل ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، مریم نے کہا نظر نیچی کر تو کون ہے، میں کبھی کسی مرد کے سامنے نہیں آئی، اگر تو متقی ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب جبریل بولا قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، بی بی گھبرانا، بی بی گھبرانا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ اگر ترجمے میں غلطی ہے اور اگر میری بات غلط ہو گئی تو ہاشمی صاحب شاہ جی قبلہ مجھے فون کیجئے گا کہ آپ منبر پر بات غلط کر گئے ہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں میں پوری زندگی کہیں بھی منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، جب اتنی ذمہ داری ہے تو آپ اتنی ذمہ داری سے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ حضرت جبریل نے کہا بی بی میں تجھے بیٹا دینے، میں اب مجھے یہاں قرآن چاہیے جو مکے سے آیا ہے، مکے سے، سعودی عرب سے جو آیا ہے، سعودی عرب سے گاڑی میں موجود ہے وہ قرآن پاک، سعودیہ سے آیا ہے، مکے کے اہل حدیث علماء نے ترجمہ اور تفسیر کیا۔ وہ میرے اہل حدیث بھائی اس آیت میں اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ آج بابے کی شکل میں آیا تھا، اس نے گریبان میں بی بی کے پھونک ماری تھی تو اللہ نے بیٹا دیا، بابے کی پھونک سے بیٹا دیا۔ دیکھیں میں نے بہت بڑی بات کر دی، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، بابے کی پھونک سے بیٹا دیا۔ مکے کا قرآن نہ ہو، اہل حدیثوں کا نہ ہو، اس میں یہ بات نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ ساری قوم کا۔ بابے کی پھونک سے بیٹا دیا۔ اب یہ بابا تو محمد کا نوکر ہے، یہ بابا تو مصطفیٰ کے ڈیرے کا نوکر ہے۔ اب اگر ان کے ڈیرے کے نوکر پھونک مار کر کنواریوں کو بیٹے دے سکتے ہیں تو ان کی اولاد کی پھونک شادی شدہ کو نہیں دے سکتی؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے پڑھنا چاہوں۔ نہیں، ہمیں کہتے ہیں دیکھیں کسی کو علم غیب نہیں ہے، کسی کو علم غیب نہیں ہے، کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے قرآن میں انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین کا علم غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا، اللہ کے علاوہ تو کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ اب میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہتے آؤ۔ یہ میرے سرداروں میرے سامنے بھی سورہ جن آ گئی ہے، یہ 72واں سورہ ہے، میں بھی 26 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ، علی غیبہ ہی قبلہ ہی غیبی ہی مولانا غیبی ہی کا معنی ہے اللہ کا غیب، یہ ہی اللہ ہے یہاں پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے والا جو غیب ہے میں وہ کسی ایک کو بھی نہیں دیتا، اللہ نہیں آگے بڑھ سکتا، من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پر میں راضی ہو جاؤں۔ اب اس مولانا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو قبلہ حسین کے نانا پر اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ قبلہ قد نرات قلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جس کی آنکھ کے پلک کے اشارے پر اللہ کعبے کو قبلہ کرے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، میری طرف دیکھو ذرا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ مقام یاد آ رہا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے اور کہنے لگے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے شکر کرنے کی اس نعمت پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی اور میرے والد کو بھی عطا کی۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی
वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहू, मुझे तौफीक दे ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। नबी है और नबी बाप का नबी बेटा है और अल्लाह से कह रहा है तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। यूसुफ कह रहे हैं कुएं में तू मुझ पे राजी हो जा। याकूब रोते हुए कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। यूनुस मछली के पेट में कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। जकरिया आरे में चिर कर कहते हैं तू मुझ पे राजी हो जा। इब्राहिम आग में बोले, इस्माइल छुरी के नीचे बोले तू मुझ पे राजी हो जा। पता चला हर नबी यही कहता आया तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। अब बारी हुसैन के नाना की आई तो अल्लाह बोला वाला सोफा योती का रब्बू का फतरदा, मैंने चांद के टुकड़े किए तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। जिसे समझ आ रही है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। मैंने पत्थरों को तरा दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने दरख्तों को बुला दिया कि तू मुझ पे राजी हो जा। अब भी नहीं आपको समझ आई? अल्लाह कहता है मेरे वाला गैब मैंने मोहम्मद को दिया है। नहीं बेटा, मैं समझ गया, आपका जवाब बता गया कि मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए। आपके नारे के जवाब में फैसला किया कि अब मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए। मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, चलो। कुरान तो अल्लाह का है, कुरान तो अल्लाह का है भाई, कुरान तो अल्लाह का है भाई। मुझे मजा आ रहा है, मैं आयत पढ़ना चाहता हूं आगे। कुरान तो अल्लाह का है तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, मैंने अपने चुने हुए बंदों को कुरान का वारिस बनाया। मेरे चुने हुओं को मैंने कुरान का वारिस बनाया। मेरे चुने हुए हैं, मेरे चुने हुए हैं। देखें मैं कैसे हाशमी साहब किबला, आप मेरे मोहतरम हैं, आप मेरे लिए काबिल ताज़ीम हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 सेब मांगूं आपसे, बसीरपुर शरीफ है, बसीरपुर शरीफ है नहीं, ये बसीरपुर शरीफ, बसीरपुर में ट्रक के हिसाब से सेब आया है मंडी में, मंडी में सेब का ट्रक है। मैंने हाशमी साहब आपसे अर्ज किया शाह जी मुझे 2 सेब खिला दें, बस सिर्फ 2 सेब। आप 2 सेब लाए, मैंने वो चीरे तो दोनों काने, किबला 2 चुन कर लाए हो, 2 भी ठीक नहीं चुन सके। ये कसूर सेब का नहीं है, कसूर तो आपका है, आप 2 सेब नहीं चुन सके। अल्लाह तूने सारी कायनात बनाकर कुछ बंदों को चुना, अब भी अगर उनमें किसी को ऐब नजर आया तो ऐब उनका नहीं होगा। भाई बोलो तो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। यार मेरी बात सुने, मैं गुजारिश करता हूं, मालिकी यौमिद्दीन, कयामत तो अल्लाह की है, किबला कयामत तो अल्लाह की है, कयामत तो किसी के बाप की नहीं, अल्लाह की है। जब हमने सूरह फातिहा पढ़ ली कि मालिकी यौमिद्दीन, कयामत का मालिक अल्लाह है, तो कयामत तो अल्लाह की है। अभी आप बेशक कह रहे हैं ना, अभी खुल जाएगी बात। हमारा कसूर सिर्फ ये है
کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹے ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے منبر پر آیت نہیں ہے, روایت بھی نہیں ہے, حقائق بھی کس لیول کی ہے, یہ ہمارا قصور ہے. ورنہ آپ کوئی سنیوں کی بات تو کریں جو قرآن میں نہ ہو. ٹھنڈا بولے ہو یار, تڑپ جانا چاہیے تھا اس جملے پر. اتنا ٹھنڈا کیسے بولے آپ لوگ؟ نہیں نہیں, ہم نے بزرگوں کا دامن بزرگوں کے سن کر نہیں پڑا سو پکڑا, ہم نے بزرگوں کا دامن ہوش سے پکڑا ہے. ہمیں قرآن لایا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ جو بیٹھے ہیں مجھے بڑا دکھ لگ رہا ہے. نہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں ممبر چھوڑ. بیٹا مجھے کتنی دیر ہوگی بولتے ہوئے, مجھے بتا دیں ذرا, کوئی وقت بتا دیں. نہیں آپ تو نہ ایسے کریں. ہاں بھی کتنی دیر ہوگی مجھے؟ ہیں اچھا 40 منٹ گزر گئے. سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحزنهم الفزع الاکبر. انہیں حزن نہیں ہوگا, انہیں حزن نہیں ہوگا. الفزع الاکبر کا حزن نہیں ہوگا. بہت بڑی گھبراہٹ کی گھڑی کا انہیں غم نہیں ہوگا, انہیں حزن نہیں ہوگا. میرے سرداروں میں آگے پڑھوں گا, آپ تڑپ جائیں گے, لیکن وہ تڑپے گا جو جاگ رہا ہے. اللہ فرمائے وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ. قیامت کے دن میں فرشتوں سے کہوں گا جاؤ ان کا استقبال کرو. میرے فرشتے ان کے پاس آئیں گے, ان کے پاس. اور بیٹا اوے کاکے میرے شیر, نہیں مجھے تنگ کرو یار. میرے فرشتے ان کے پاس ان سے آ کے کہیں گے ہاذا یومکم, آ جائیے, یہ تو دن آپ کا ہے, 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 یہ تو دن آپ کا ہے. قبلہ میں اگر عرض کروں کہ حاضی سیارتوں کا, یہ تو گاڑی آپ کی ہے. مفتی صاحب قبلہ یہ تو گاڑی آپ کی ہے. اب مانا یہ ہے کہ آپ اس گاڑی کے مالک ہیں. آپ چاہیں تو کسی کو تحفے میں دے دیں, آپ چاہیں تو بیچ کر بدل لیں, آپ چاہیں تو کسی ڈرائیور سے کہیں کہ وہ چلا لے. مالک آپ ہیں, سیارتوں کا, گاڑی آپ کی ہے. اب قبلہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. اللہ ملائکہ سے کہتا ہے ان سے کہو کہ قیامت کا دن آپ کا ہے, قیامت کا دن آپ کا ہے, آپ کا ہے, آپ کا ہے. اب یا اللہ کن کا ہے؟ اللہ فرمائے لا یحزنہم, انہیں حزن نہیں ہے, حزن انہیں حزن نہیں ہے, حزن انہیں حزن. یا اللہ کنہیں حزن نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مجھے اس قرآن کی قسم, میرا ہاتھ قرآن پر ہے, میں مر بھی گیا تو میری آخری تقریر سن کر سمجھ جانا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو قیامت فرید کی ہے. قیامت معین الدین کی ہے, قیامت بابا فرید کی ہے, قیامت سلطان باہو کی ہے. سنو, اگر تمہارے پاس ہیں تو کوئی لاؤ, اگر کسی کے پاس ہیں تو لاؤ. دیکھیں قبلہ میرے اہل حدیث بھائی ہیں, ہمیں دکھائیں کہ ہمارا فلانا ولی ہے, ہم مان لیتے ہیں.
ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، ہمیں دکھائیں کہ ہمارے فلاں ولی کا دربار ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ہے تو لاؤ۔ ہمارے شیعہ بھائی بتاؤ نا ہمارے پاس فلانا ولی ہے، ہم مانیں گے۔ آپ کا وہ ولی ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آؤ آپ سندھ میں آؤ، ہمارا سندھ کے اندر شہباز قلندر اس کے علم لگا ہوا ہے، وہ شیعہ ہے۔ میں کہوں گا اس کی ماں نے اس کا نام عثمان رکھا تھا۔ ٹھنڈا بولیو، اس کی ماں نے اس کا نام عثمان رکھا تھا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ جب تم بڑے عثمان کو نہیں مانتے تو چھوٹے کے مامے لگتے ہو۔ ٹھنڈا بول رہے ہو؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پتا چلا وہ بھی ہمارا ہے، سندھ والا پیر بھی ہمارا ہے، بغداد والا پیر بھی ہمارا ہے، لاہور والا پیر تو ہے ہی ہمارے پاس۔ تمہارے پاس کوئی ہے تو لاؤ، تو اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم سینہ تان کے منبر پر قرآن رکھ کے کہیں گے قیامت فرید کی ہے۔ یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ بھی ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا۔ جسے سمجھ آئی سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ قیامت فرید کی۔ اچھا مسجد میں تو کسی کا ذکر نہ کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ٹھنڈا بول رہے ہو؟ مجھے نہیں مزہ آ رہا، میں چھوڑ دوں گا۔ اچھا کسی کو چودھری اگر سکون ہو گیا تو لتاں صحیح کر لینا، پھر میں بڑی دیر دا کہ چلو سکون ہو لوے تے پھر ہی سدیاں کراواں گے، ہن ایک باری سبحان اللہ کھل رہا۔ پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ دیکھو میں عرض کروں، ہمارے قرآن میں مزہ آیا مجھے قبلہ، ہمارے قرآن میں ولی اسے کہتے ہیں جو سامنے بھی دیکھے، ماضی بھی دیکھے، غیب بھی دیکھے، مستقبل بھی دیکھے۔ میں قرآن پڑھوں گا، پھر آپ کی ویڈیو کیمرے چل رہے ہیں بیٹا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے قرآن میں جس قرآن کو ہم نے مانا ہے، اس ہمارے قرآن میں ولی اسے کہتے ہیں جو سامنے بھی دیکھے، غیب اندر کو بھی دیکھے، ماضی کو بھی دیکھے، مستقبل کو بھی دیکھے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ میرے بھائی سب سے پہلے اپنی گھر والی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ الٹرا ساؤنڈ حرام ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ الٹرا ساؤنڈ بنا کہاں سے ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے کیوں نہیں بنا لیا؟ میں کہوں گا ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ یار 4 دن کے لیے موبائل بند ہوئے ہیں۔ یہ کیا بند ہوا تھا؟ انٹرنیٹ بند ہوا ہے۔ کتنے دن بند ہوا ہے؟ 3-4 دن، 2 دن انٹرنیٹ بند ہوئے۔ بندوں کے لالے چھوٹ گئے ہیں، میں نے بندوں کو روتے پٹتے دیکھا ہے، وہ جا کے کیس کیا ہے بندوں نے، نیٹ بند ہو گئے۔ مدتوں سے قرآن بند پڑا ہے۔ مدتوں سے قرآن بند پڑا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کہاں سے بن گیا بھائی؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کچھ ایسا نہیں جو اس میں نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ کچھ ایسا نہیں جو بٹن دبانے میں نہیں۔ آپ کا انٹرنیٹ تو بنا ہی یہاں سے ہے۔
ٹھنڈا بول رہے ہو یار بھائی, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو. میں تکلیف دے رہا ہوں, بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو. اب میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں, لیکن سنو میرے سردارو, میرے صاحبو, یار کہتے مکھی نہیں بنا سکتے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ایک نوجوان کان میں بات کر رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا یار. ہاں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو ذرا. قبلہ ہمیں کہتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے. مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے, 3 سورہ ہے. میں 49 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, ایک کم 50 نمبر آیت ہے. میری آنکھوں کے سامنے 49 نمبر آیت آ چکی ہے. آپ چپ ہیں, میں کیسے اس آیت کو پڑھوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند نبوت پر رونق افروز مریم کے لال عیسیٰ نے اپنے سینہ کے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے انی اخلقو لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. تم کہتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے, میں مریم کا بیٹا مٹی پر پھونک مار کر پورا پرندہ اڑا سکتا ہوں. میں پورا پرندہ اڑا سکتا ہوں. پتہ چلا جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ اور ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یا دیکھو, جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ اور ہیں. ہم نے جن کو مانا ہے وہ تو پرندے پھونک سے بناتے ہیں. دیکھے کہتے جانتا کوئی نہیں ہے, سمجھتا کوئی نہیں ہے. آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ ہاتھ کھڑے کرو والا جڑے اک گئے ہو. نہیں پھر جان دیو جے تسی, میں بیمار آدمی ہیں, بس ٹھیک ہو گیا. چلو چلیے. نہیں شجی سارا مجمع ہے جا کے اسی تھک آگ گئے ہیں اسی سارے. ابھی تو ایک نعت, اچھا پھر نعت سن لے اگر آگ گئے ہیں تو, میں نہیں پڑھتا آگے. دیکھیں اللہ کی قسم, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے ابھی اتنی آیتیں اور یاد آ رہی ہیں جتنے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں. میری مجبوری سمجھ لیں, مجھے کچھ یاد نہیں آتا ممبر پر بیٹھ کر. اور لیکن میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں کہتے ہیں میں کیا پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو نہیں پتا. اچھا اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورہ الکہف ہے, 18واں سورہ ہے. کون بول رہا ہے یار, چپ کرو. 18واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے فانطلقا, تو وہ دونوں چلے, دونوں چلے. اللہ بادشاہ کون چلے ہیں؟ فرمایا ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے. ایک کا نام موسیٰ ہے, ایک کا نام خضر ہے یا خضر ہے. اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ, بچے کھیل رہے تھے, ولی آگے بڑھا, گردن مروڑی اور ایک بچے کو قتل کیا. کالا موسیٰ بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفسی, بغیر وجہ کے آپ نے بچہ مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا, عجیب چیز ہے, یہ عجیب کام ہے آپ نے کیا, بلا وجہ آپ نے بچہ مارا. یہ بچہ آپ نے کیوں مارا؟ چلو تھوڑا سا آگے بڑھے, کھانا مانگا, گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا, ایک دیوار بنا دی, دیوار بنا کر آگے چلے. اب حضرت موسیٰ نے پھر کہا دیوار کیوں بنائی؟ حضرت خضر, بیٹا میرا بیٹا آنکھیں کھول کر بیٹھو, گوڑے نیچے کر کے بیٹھو. ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہہ لو. نہیں سوئے ہوئے کو قرآن سنا سکتا تھا. اب حضرت خضر کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِینَةِ, 2 یتیم ہیں اور اسی شہر کے ہیں, یتیم ہیں اسی شہر کے ہیں. نہیں آپ دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ میں امیر کون ہے, فقیر کون ہے, غریب کون ہے, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا. خضر اس علاقے کے نہیں تھے, پھر بھی جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں مینوں پتہ ہے نہ وہ یتیم نے تے ایتھے دینے. آپ تو کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے, ہمارے قرآن میں ولی کہہ رہا ہے مینوں پتہ ہے ایسے پنڈ دے نے تے یتیم نے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں جناب, ایسے پنڈ دے نے تے یتیم نے. چلو اے تے پتہ لگ گیا. پھر فرمایا وَكَانَ
तहतहु कंजुल लहुमा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। آپ تو کہتے ہیں نبی کو کاند کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، قرآن ہمیں کہتا ہے ولی کو کاند کے نیچے کا علم ہوتا ہے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے کاند کیوں بنائی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا وہ ولی تھا، ولی۔ ایک منٹ رک جاؤ قبلہ، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے بڑا سوچا، بڑا دیکھا، بڑا پڑھا، مجھے ان کا باپ ولی نہیں ملا، دادا ولی نہیں ملا، پردادا ولی نہیں ملا۔ آپ استاد ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے میرے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی 10ویں نسل میں ایک ولی گزرا تھا، 10ویں نسل میں، 10ویں نسل میں ولی تھا، اور خضر موسیٰ سے کہہ رہے تھے میں نے دیکھا نا ان کی 10ویں نسل میں بابا ولی گزرا ہے۔ بھئی آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں جناب، نہیں مزہ آ رہا، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو ذرا۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پنڈ میں ہیں، یتیم ہیں، یہ ہے حال۔ پھر میں کہتا ہوں اس کند کے نیچے خزانہ ہے، یہ ہے غیب۔ پھر میں کہتا ہوں ان کی 10ویں نسل میں کوئی ولی تھا، یہ تھا ماضی۔ پھر میں کہتا ہوں اگر میں کاند نہ بناتا تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، یہ تھا مستقبل۔ ہم اسے ولی کہتے ہیں جو آگے بھی دیکھتا ہے، ماضی بھی دیکھتا ہے، حال بھی دیکھتا ہے، مستقبل بھی دیکھتا ہے۔ جس مذہب میں ولیوں کو اتنا علم دیا جائے اس مذہب میں نبیوں کا کتنا ہوگا؟ جس مذہب کے نبیوں کا اتنا ہو اس مذہب کے سارے نبی جس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اللہ نے اس حسین کے نانا کو کتنا علم دیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اب میں ممبر چھوڑ دوں؟ مسجد تو اللہ کی ہے یار، یہ لو سٹوری ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ لو سٹوری شروع ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی لو سٹوری۔ قبلہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا تو اللہ دیتا ہے نا جی، شفا تو کوئی نہیں دیتا نا، اللہ دیتا ہے نا، شفا تو اللہ دیتا ہے نا۔ میں منت کروں گا ہاتھ جوڑ کے، قبلہ آپ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، مسجد میں آیا کرو نا۔ نہیں اچھا نہیں، مجھے مزہ نہیں ہے، آپ ٹھنڈے ہو گئے، میں چھوڑ دیتا ہوں اگر یہ بات۔ اور یار تھوڑا سا غور کریں، یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانوہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتا ہے اے ساری سردیاں جڑے مولوی چٹتے رہے نا مکھی دا تھوک سی، وہ شہد، وہ شفا ہے۔ وہ جڑا مکھی دا تھوکے نا وہ شفا ہے۔ وہ جڑا مکھی دا تھوکے نا، وہ جڑا سارے چٹتے رہے نا وہ شفا ہے۔ مکھی دا تھوک شفا ہے، مکھی کا تھوک شفا ہے۔ اور یارا مجھے اب یہاں رومی یاد آ رہے ہیں نا، رومی فرماتے ہیں مکھی کو بلا لیا گیا، مکھی تو جو رس چوستی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کہا نہیں آقا زہر سے کڑوا ہوتا ہے، تو وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ چھتے سے اٹھ کر درود شروع کرتی ہوں، پھولوں پر جا کے چوستی ہوں اور درود کی تسبیح کرتی ہوں، اپنا کام بھی نہیں چھوڑتی، تیری آل پہ درود بھی نہیں چھوڑتی، واپس گھر پر آ کے درود کی تسبیح بند کر کے اپنی بالٹی رکھتی ہوں، وہ میٹھا بھی ہوتا ہے شفا بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ درود پڑھنے والی مکھی کے تھوک پر ایمان رکھتے ہو، محمد کے خون پر شک کرتے ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں اب میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اچھا آپ کا حکم ہو گیا تو میں ضرور پڑھتا ہوں۔
نہیں میں آپ کو باہر جا کے سناؤں گا، یہاں نہیں سناؤں گا، بندے چپ رہ گئے آپ کے. نہیں، حضرت مفتی صاحب نے مجھے اشارہ کیا ہے، وہ مسجد والی آیت کو پڑھ کے چھوڑو ممبر، ابھی نہیں چھوڑ سکتے ورنہ آیتیں اور بھی ہیں. یارا کیوں ٹھنڈا بولتے ہیں، تھک گئے ہو؟ نہیں زیادہ ہو گیا آپ کے ساتھ ہیں، آپ رہنے دیں میرا خیال. یار لے لو یار، پھنسا ہوا ہوں، کوئی سودا لے لو، پھنسا ہوا ہوں، لے لو، جس کے دروازے پہ پسوی مچ آ جائے اسے اللہ کا نور لے لینا چاہیے. یہ بابا فرید کا فیض بولتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، مسجد فرمایا لا تدو، کوئی نہیں مسجد میں نام لینا، مسجد میں کسی کا ذکر نہیں کرنا، اللہ 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 اللہ. رکو، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، میرا ذکر ایسے کرو جیسے میں کہوں. ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا ذکر کیا ہے، تم نہیں جانتے. میں وعدہ کرتا ہوں، میں زندہ رہا، اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کبھی ذکر الہی موضوع رکھ لیں گے، پھر باقاعدہ پڑھیں گے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. اگر اللہ کہے الا بذکر اللہ، ذکر اللہ مظروف جملہ ہے، یہ مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنا ہے، یہ کبھی بھی اللہ نہیں ہوگا. ادار ہو گیا. میں انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، ایک طالب علم ہوں، خادم ہوں آپ کا، پھر کبھی عرض کروں گا. اب میں ممبر چھوڑوں. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے میں بتاؤں، میں اللہ تمہیں جیسے بتاؤں. اور بھائی کدھر ہے، کیا ہوا ہے مولانا، کیا ہو گیا یار؟ اوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا میں پنکھا نہیں چلاتا ساری گرمی اپنے آپ پر دوران خطاب، تاکہ ہوا بھی مجھے تنگ نہ کرے. میں نے ممبر پر کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ پیش کرنا ہوتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں اللہ علم دے. ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں تو پتہ ہی نہیں اللہ اللہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیسے ہے. لے اللہ ہم اب نہیں کریں گے تیرا ذکر، اب تو جیسے کہے گا ویسے کریں گے. اب میں قرآن کھولتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے محمد الرسول اللہ والذین معه، اے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کے امام کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو، صحابہ کے امام کا ذکر کرو، آل محمد کا ذکر کرو، بابا فرید کا ذکر کرو، غوث العظم کا ذکر کرو. یارا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تو کہہ رہا تھا میرے گھر میں کسی اور کا ذکر نہیں کرنا. فرمایا یہ اور نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا ذکر نہیں ہے، یا حبیب اللہ ہے، یا رسول اللہ ہے، یا ولی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام ولو کان من عند غیر اللہ، لگا سی جی متشابہ، چلیا سام علی قلوب اقفالھا، لگا سی متشابہ، واپس آ گئے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر اس میں دو باتیں ہوں تو یہ میرا کلام نہیں ہے. رک جاؤ میرے بچوں، گفتگو ختم ہو گئی، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. تو آکھے ہے بخشوا کوئی نہیں سکتا،
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यही पढ़ा है ना मैंने, यही तो पढ़ा है ना। आप चुप कैसे बैठे हुए? अब बस आखिरी मरहला है, मेरे साथ बोलते हो, जो जो सुना है उस पर जरा जल्दी जल्दी बोलते हो। तू आखे बख्शवा कोई नहीं सकता, फिर तू फरमाना नबी दे नौकर भी बख्शवा लेंदे ने। नहीं मजा आया? मजा नहीं आया ना। तू आखे जमीन सिर्फ मेरी है, फिर तू आना लंगर ही नबी दी आल दा पिया चलदा है। तू आखे तियां पुत्र कोई नहीं दे सकता, फिर तू आना है कि बाबे फूक मारन ते पुत्र हो पैंदे ने। तू आखे है कि गैब दा इलम किसे नू नहीं, फिर तू आना मैं अपना गैब नबी पाक नू दिता है। तू आखे मीं दा कोई नहीं किसे नू पता कदों लगदा है, फिर तू आना वली उन्होंने आंदे ने जिन्होंने हर शय दा ही पता लगदा हो। तू आखे क्यामत दा मालक सिर्फ मैं वां, फिर तू आना मैं कयामत भी फरीद दे नामे ला छड़ी। तू आखे वली कोई नहीं, फिर तो आना इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फिर तो आना मैं दो दो गल्लां नहीं करदा। अब आप समझें कि तकरीर अभी शुरू होने लगी है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहां छोड़ दूंगा, अगर कुछ लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आगे बढ़े थोड़ा सा। या अल्लाह ये तो तजाद है। अल्लाह फरमाता है ना मेरा बंदा, ये तजाद नहीं है, ये तजाद नहीं है। तो या अल्लाह ये क्या है? मेरे बच्चे, मेरा शेर। ओए होए यार, ओए इस बच्चे को कोई नहीं बात करो। ओ पागले, ओए पागले पुत्र, ओए ओए होए होए, आपस में बात नहीं करो यार, मैं छोड़ रहा हूं मिंबर। तू ते आखे मैं दो दो गल्ला नहीं करता, तजाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाता है तजाद नहीं है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाता है तजाद नहीं, राज है। आय हाय हाय हाय, ये क्या है? ऊंची बोलो, ये क्या है? इसमें राज क्या है? या अल्लाह फरमाया नहीं पता चल सकता जिसे बुजुर्गों का पता ना हो। जिन्हों अपने वडेरियां दा नहीं समझ आउंदी उन्होंने की समझ आए। या अल्लाह इसमें राज क्या है? अल्लाह फरमाया कुन तुम तू अदून। देखो ये जो कुछ भी अल्लाह वालों के पास है, ये मेरा ही इनके साथ वादा था, ये मेरा ही इनके साथ वादा था। अब आपको समझ आई कि हम ये सारी मंजिल जो तय कर रहे हैं वो मुंह उठा के नहीं तय कर रहे, बल्कि कुरान के अमर की मातहती में तय कर रहे हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर है। एक नात है बस आखिरी, है ना जी, ऐसे ही है। लो जी दावत दें नात खान साहब को। मेरे नाल वादा करो कोई नहीं उठेगा, हाथ खड़ा करो। एक मिनट ज़रा खड़े रखो, खड़े रखो, मैं वेख ला। तुसी भी खड़ा करो, नहीं जाना तुसा, उठ जाना है, खड़ा करो, शाबाश। तुम ही खड़ा कर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। नाथ खानू सुनना तुसी साहेब सरदार हो, बादशाह मेरे, मिन्नत जज़ाक अल्लाह, जिਉਂਦੇ रहो। खैर वादा हो गया ना जी, कोई बंदा नहीं लेगा, ठीक है। लै भी काका दियो जी नाथ खान साहब नू मिंबर दियो भाई।